بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے جرگے میں بات ہوگی پاکستانی سیاست پر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی امور کے لیے وزیر اعظم کے مشیر جناب رانا ثناء اللہ صاحب، جو کہ مسلم لیگ پنجاب کے صدر بھی ہیں۔ بہت شکریہ رانا صاحب، تھینک یو۔ اور سب سے پہلے ایک شخصیت ہے، میاں نواز شریف ان کا نام ہے، اور غالباً مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ لاہور میں ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پہ جو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وفاق اور صوبے میں جو حکومتیں ہیں ان کو وہ گائیڈنس دیں، ان کو جو بنیادی اہمیت کے معاملات ہیں ان کے اوپر مشاورت بھی دیں، اور کوئی ڈائریکشن ہو تو وہ بھی دیں، اور وہ یہ سارا کام جو ہے وہ بڑی خاموشی سے اور بڑی جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ پوری یعنی کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ کوئی معاملہ فیڈرل لیول پہ یا پنجاب حکومت میں کے لیول پہ ایسا نہیں ہے بنیادی اہمیت کا جو حامل ہو وہ ان کے ساتھ ڈسکس نہ ہو، اس کے اوپر ان کی گائیڈنس نہ ہو۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اس سارے عمل کو یا اس کردار کو انہوں نے میڈیا پہ جو ہے وہ نہیں رکھا، اور اس میں ان کی اپنی ایک حکمت ہے جس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں۔ اس کے نیگیٹو میں تو یہ ہے کہ جس طرح سے آپ سوال کر رہے ہیں اسی طرح سے اور کئی سوال اٹھتے ہیں کہ جی وہ کہاں ہیں، جی وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ دونوں گورنمنٹس کو پارٹی کو ان کی گائیڈنس میسر ہے، اور میڈیا میں ان کے آنے اور میڈیا پہ ان کے بات کرنے سے جو دونوں گورنمنٹس کو جس قسم کی صورتحال درپیش ہو سکتی ہے اس سے دونوں گورنمنٹس محفوظ ہیں، اور دونوں گورنمنٹس کو جو لیڈ کر رہے ہیں ایز پرائم منسٹر اور ایز چیف منسٹر انہیں پورا موقع حاصل ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹس کو جو ہے وہ میڈیا میں بھی ریپریزنٹ کریں اور اپنی پرفارمنس بھی کریں۔ اچھا، میڈیا کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اصل تو عوام ہے نا، تو عوام سے کیا گلہ ہے ان کا؟ عوام سے کوئی رابطہ ان کا کیوں نہیں ہے؟ عوام سے ان کا کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن عوام سے رابطہ جو ہے وہ دو حوالوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو تنظیمی حوالے سے ہو سکتا ہے، ایک پارٹی پریزیڈنٹ کے طور پہ، اور دوسرا جو ہے وہ گورنمنٹس کی پرفارمنس کے حوالے سے ہو سکتا ہے۔ تو گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ ابھی جو ہے وہ 4-6 مہینے بعد ہی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ رزلٹ نکالنے کی کوشش کی جائے، یا اس کے اوپر کوئی مواخذہ ٹائپ جو ہے وہ معاملہ کیا جائے۔ جہاں تک تنظیمی امور سے متعلقہ معاملہ ہے تو اس کے اوپر انہوں نے میٹنگز کی ہیں۔ ان میٹنگز کو بھی ہم نے میڈیا پہ شیئر نہیں کیا، لیکن ان میٹنگ میں پارٹی کے تنظیمی امور کو، جو الیکشن میں جو معاملات ہوئے یا جو صورتحال رہی، اور اس کے بعد فردر جو ہے وہ پارٹی نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اس کے اوپر انہوں نے مکمل مشاورت کی ہے، اور اس کے اوپر جب کوئی فیصلہ کر کے اس کے اوپر عمل شروع ہوگا تو پھر وہ میڈیا میں بھی نظر آ جائے گا۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل کون ہیں؟ پارٹی کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب ہیں۔ اچھا، وہ اس پروسیس میں نہیں بدلے جس میں نواز شریف صاحب نہیں، اس پروسیس میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو یہ اختیار دے دیا تھا مرکزی جنرل کونسل نے کہ وہ عہدوں میں جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو اپروول آف دی جنرل کونسل جو ہے وہ تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اچھا، عام تاثر ہی کہ جی مسلم لیگ کا فوکس صرف اور صرف وہ پنجاب پہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، اس طرف مسلم لیگ نون کی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ بطور مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت کے اگر وہاں پہ کوئی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں تو کیا مسلم لیگ ایز سیاسی جماعت کے وہاں پہ کوئی رول ادا کرنے یا کوئی اس نہیں، وفاقی فائٹ اگینسٹ ٹیررزم میں جو ہے وہ حصہ لینے چلی جائے؟
وفاقی حکمران جماعت کے طور پہ وفاقی حکمران اسحاق ڈار صاحب نے آج تک افغانستان کا دورہ ہی نہیں کیا. وہ ٹھیک ہے، میں افغانستان کا دورہ کرنے کی اگر ضرورت محسوس ہوگی یا وہ لازم ہوگا تو وہ ضرور کریں گے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان سے متعلقہ جو معاملات ہیں وہ جس طرح سے ہینڈل ہوتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور کیونکہ ان میں سیکورٹی کا عنصر جو ہے وہ بدرجہ اتم زیادہ ہے، وہاں پہ پولیٹیکل نیگوشیشن کے لیے سپیس کم، اور سیکورٹی میئرز اور سیکورٹی کے حوالے سے جو معاملات کو کنٹرول کرنا وہ زیادہ ہے. تو اسی انداز سے پچھلے کوئی 2-4 سال کی نہیں، پچھلے 10-15-20 سال کی بات ہے، تو اس حساب سے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ پوری طرح سے معاملات سے جو ہے وہ منسلک ہے، لیکن ان معاملات نے جو ہے وہ آگے بڑھنا تو اسی طریقے سے ہے. مثلا میاں نواز شریف صاحب باہر نکل کے محمود چکزئی کو، اختر بینگل کو، ان لوگوں کو انوالو کر کے تو بلوچستان کے مسئلے میں کردار ادا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، بلوچستان کے معاملے میں جو ہے وہ تو سیاسی کردار ہی ادا کر سکتے ہیں نا، اور اس سیاسی کردار کے ادا کرنے کی وہاں پہ کتنی گنجائش ہے، اور وہاں پہ جو لوکل سیاست ہے، جو سیاستدان ہیں، وہ کس انداز سے ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ان کے آپس میں کیا نظریات اور کیا سوچ ہے. اب میں کسی کا نام تو نہیں لیتا، لیکن جو نیشنلسٹ ہیں، جو دوسری طرف ہیں، ان سب سے اگر آپ ملیں تو اس مسئلے کے حل کے لیے سبھی کے خیالات جو ہیں وہ مختلف ہیں. سبھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں. تو اس صورتحال میں جو ہے وہ ایک تو سیکورٹی میئرز اور سیکورٹی ریلیٹڈ معاملات ہیں، وہ تو بہرحال جو ایپیکس کمیٹی ہے، جو جس طرح سے اس کی ترتیب اور ترکیب ہے، اس کے مطابق ہی وہاں پہ میٹنگز ہونی ہیں، فیصلے ہونے ہیں، اور ان کے اوپر عمل ہونا ہے. لیکن جو پولیٹیکل وہاں پہ رول ہے وہ اب آپ اختر بینگل صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں، اور ناراض ہو کے وہ استعفیٰ دے کے نہ، اور وہ خود انہوں نے کہا کہ نہ انہوں نے استعفیٰ دینے سے پہلے کسی سے پوچھا، نہ کسی سے مشورہ کیا، بلکہ انہوں نے خود کہا کہ میں نے اپنی جماعت سے بھی مشورہ نہیں کیا، اور اس کے بعد وہ جا کے دبئی بیٹھ گئے ہیں، باہر بیٹھ گئے ہیں. تو پہلے تو یہ ہے نا کہ وہ وہاں پہ جو یہ بڑے نام ہیں یہ تو کہیں آپس میں بیٹھیں، کوئی بات کریں، اور اس کے بعد پھر دوسروں کو بھی موقع ملے، پنجاب کو بھی، سندھ کو بھی، KPK کو بھی، کہ وہ بھی سارے جو ہیں وہ جا کے وہاں پہ ان معاملات میں اپنا رول ادا کریں. پاکستان مسلم لیگ نون بالکل، اور لیڈرشپ جو ہے وہ ہم تو بالکل یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی سیاسی رول وہاں پہ ادا کیا جا سکے. اب جو لوگ ملنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر مالک صاحب کی جو ہے وہ میری یعنی میں بھی موجود تھا، 2-3 میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. ان کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سائٹ پہ بھی میٹنگز ہوئی ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے ان کو جو ہے وہ ایک یعنی راستہ دیا ہے. پرائم منسٹر نے خود ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ بات کی ہے. تو اس سلسلے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں سے جو ہے وہ بالکل لا تعلق ہیں، لیکن بہرحال جن کی اونرشپ ہے اس کے بعد ہی پھر ہمارا رول بنتا ہے. اچھا، میاں نواز شریف صاحب کی یہ جو خاموشی ہے یا گمنامی ہے، اس کو کچھ لوگ یہ رنگ دے رہے ہیں کہ جی وہ موجودہ سیاسی بساط پہ خوش نہیں ہے، تو شاید اس لیے وہ ایکٹیو نہیں ہو رہے. نہیں، دیکھیں، اس ملک کے اس وقت جو سیاسی حالات ہیں، اور جہاں اس ملک کو معاشی طور پہ پہنچا دیا گیا، وہ تو چلیں ابھی یہ 1 دن پہلے کی ہی بات ہے کہ IMF کے معاہدے کے بعد اب کم از کم ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے، اور دنیا کو اس بات کی ضمانت مل گئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اکنامیکلی سروائیو کرے گا.
یہ ایک سند کے طور پہ جو ہے وہ IMF کا معاہدہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، سمجھا جائے گا اور پاکستان کو اپنے حالات کو بہتر کرنے کا موقع ملے گا. تو اس میں تو بالکل نہ پارٹی لیول پہ نہ گورنمنٹ لیول پہ سمجھتا ہوں کہ ہم مبارکباد کے مستحق ہیں. ہاں، ہمیں اس بات کا اطمینان ضرور ہے کہ ہماری کوششوں سے، گورنمنٹ کی کوششوں سے، پرائم منسٹر کی کوشش سے جو ہے یہ سارا کچھ ممکن ہوا. لیکن اس میں مبارکباد کے مستحق تو ملک کے عوام ہیں، بلکہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ کن مشکل حالات میں ان شرائط کو جن کو پورا کیا جانا اس معاہدے کے لیے ضروری تھا، تو لوگوں نے وہ جبر اور وہ مشکلات جو ہے وہ برداشت کی ہیں، اور شاید کو تھوڑا بہت مزید بھی برداشت کرنی پڑے. تو تب یہ ممکن ہوا ہے کہ ہم اپنے اکنامیکل جو پرابلمز ہیں یا جو ایک ایسی صورتحال تھی جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہی تھی، اس سے ہم بچ نکلے ہیں. باقی جو پولیٹکس ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ان پولیٹیکل حالات سے کون مطمئن ہو سکتا ہے؟ اگر میاں نواز شریف مطمئن نہیں ہے تو کوئی مجھے اور بتائے نا کہ میں مطمئن ہوں. ان حالات کو اس نہج تک پہنچانے کے لیے ایک ہی بندہ ہے، جس بندے نے کہا کہ نہ میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا، نہ میں کسی کے ساتھ بات کروں گا، نہ میں کسی کو چھوڑوں گا، بس میں ہی میں ہوں. تو پھر اس طرح سے تو پھر حالات اسی طرف جاتے ہیں. اور آج بھی، اب بھی جو ہے وہ صورتحال جو ہے، اگر میاں نواز شریف نے 21 اکتوبر کو پوری قوم اور ایک بڑے نمائندہ اجتماع، ایک بہت بڑا اجتماع تو تھا ہی تھا، لیکن وہ نمائندہ اجتماع تھا، اس دن مینار پاکستان پہ آلموسٹ ملک کے ہر کونے سے جو ہے وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے، سب کی پریزنس تھی. انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ملک جس صورتحال، جس بحرانی کیفیت میں ہے، میری 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو پھر ہم اس سے نکل پائیں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آج اس سے اب تقریباً 11 مہینے ہو گئے ہیں، الیکشن بھی بیچ میں ہو گیا. آج کوئی سر جوڑ کے بیٹھنے کو تیار ہے؟ اور اگر کوئی تیار نہیں ہے تو وہ کون نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ باقی سبھی، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ باقی سبھی بیٹھنے کو تیار. آپ لوگ بیٹھنے کو تیار ہیں عمران خان کے ساتھ؟ جی، جب میرے لیڈر نے پوری قوم کے سامنے یہ کہا کہ اس کے علاوہ حل ہی کوئی نہیں ہے، دیر از نو آپشن. پارلیمانی جمہوری نظام میں تو بات شروع یہاں سے ہوتی ہے. تو جب انہوں نے پوری قوم کے سامنے کہا تو پھر ہم کیوں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے؟ لیکن یہ بات کرنی ہم نے اس لیے بند کر دی ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں، دوسری طرف سے اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے کہ جی آپ کون ہیں، جی آپ کے پاس کیا ہے، جی میں کیوں آپ کے ساتھ بیٹھوں، جی میں کیوں آپ کے ساتھ بات کروں. تو پھر ہماری طرف بھی یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ بات بلا وجہ بار بار نہیں دہرانی چاہیے، خام خواہ دوسری طرف سے جو ہے وہ نیگیٹو بات سننے کے لیے. ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو رانا ثناء اللہ صاحب ساتھ مزید موضوعات پہ مزید گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب، یہ جوڈیشری سے پنگا کیوں لیا؟ کوئی پنگا نہیں ہے. پنگا تو ہے نا، بالکل نہیں. ہاں، آپ مجھے بتائیں کہ پارلیمنٹ کا ایک اپنا کردار ہے کانسٹیٹیوشن میں، جوڈیشری کا اپنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ہے، ایگزیکٹو کا اپنا ہے. اب اگر جوڈیشری جو ہے وہ پچھلے کوئی 60-70 سال جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پارلیمنٹ کا اور اس ملک کی سیاست کا جو ہے وہ بٹھا بٹھاتی رہے، اور جب دل چاہے تو اس ملک میں غیر آئینی جو ہے وہ کو بھی جو ہے وہ سندے جواز فراہم کر دے. ایک آدمی جو ہے وہ حکومت پہ قبضہ کر کے ڈیموکریٹک نظام کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کر کے غیر آئینی طور پہ قابض ہو جائے، تو وہ مانگے بھی نہ تو اسے آئین میں جو ہے وہ امینڈمنٹ کرنے کا اختیار دے دے.
اور اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی قانون بنائے تو اسے سسپینڈ کر دے. پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین کی تشریح کی آڑ میں جو ہے وہ 63A کے اوپر جو فیصلہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ تشریح ہے، وہ دیٹ از ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن. اور اس کے بعد لیٹر ایک دوسرے کو لکھے جائیں، وہ لیٹر جو ہیں وہ جس کو لکھا جائے اس کو بعد میں پہنچے، میڈیا کو پہلے پہنچ جائے. تو پھر جوڈیشری جب اس حد تک سیاست میں انوالو ہوگی، اس حد تک جو ہے وہ اپنے اختیارات سے جو ہے وہ تجاوز کرے گی، جو ثاقب نثار صاحب نے کیا، اس کے بعد جو عطا بندیال صاحب جو ہے وہ کرتے رہے، تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ نے یا پارلیمنٹ نے جو ہے ان کے ساتھ کوئی متھا یا کوئی پھڈا لگا لیا ہے. یہ سارا کچھ انہی کی طرف سے. لیکن حکومت ممبران اسمبلی جو پی ٹی آئی کے ہے اس سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل نہیں کر رہی ہے، تو یہ خود بخود پھڈا لینا نہیں ہے؟ نہیں تو آپ بتائیں کہ جو فیصلہ انتہائی معزز محترم 8 جج صاحبان نے کیا ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ فیصلہ جو ہے نا یہ آئین اور جو ہمارے اختیارات ہیں ہم نے ان سے باہر نکل کے کیا ہے، اوور اینڈ ابو جا کے. بھی اوور اینڈ ابو جا کے اس طرح کے فیصلے جو ہے وہ کرنے کا یہ وقت ہی نہیں ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو فریق اس مقدمے میں فریق ہی نہیں ہے، معاملہ 2 فریقین کے درمیان ہے، ایک فریق کہہ رہا ہے کہ اس کا حق بنتا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میرا حق بنتا ہے، تو آپ دونوں سے اٹھا کے کسی تیسرے کو دے دیں، اور پھر اس کے بعد اس فیصلے کی جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ اتنی دیر بعد جاری کریں. اور جب تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کریں، اس فیصلے میں شارٹ آرڈر اور تفصیلی فیصلے کے درمیان جو باتیں سیاست کے حوالے سے ہوتی رہی ہیں ان کے بھی آپ جو ہے وہ جواب دیں اور ان کو بھی جو ہے وہ کور کریں. تو یہ تو پھر سیدھی جو ہے وہ پولیٹکس والی بات ہے. تو اس کے پیش نظر جو فیصلہ ہوا تو اس وقت تھا جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا، لیکن آج شاید اس کی ہمیشہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل معاملات کے لیے جو ہے وہ ایک آئینی عدالت جو ہے وہ موجود ہو، اور وہ 3 یا 5 لوگ ہوں وہ اس معاملے کو جو ہے وہ، کیونکہ سال میں تقریباً آدھے دن تو ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے، اور جو آدھے دن ہوتے ہیں کوئی 150، اس میں سے 145 دن جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے اوپر صرف ہوتے ہیں، 5 دن بچتے ہیں باقی لوگوں کے کیسز کے لیے. اسی وجہ سے لوگ 15 سال اور 20 سال جو ہے اپنی قید پوری کر کے گھر آ جاتے ہیں، اپیل جو ہے اس کی سماعت نہیں ہوتی. تو اس لیے ضرورت ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، وہ ان چیزوں کو آنسر کرنے اور ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمہ وقت جو ہے وہ موجود ہو، وہ یہ کام کرے. اور باقی جو نظام ہے وہ نظام جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ عدالتیں سیاسی کیسے سارے پھر کانسٹیٹیوشن کورٹ کے پاس آئیں گے. دیکھیں دراصل معاملہ یہ ہے کہ جو یعنی ہے نا کہ وزیر اعظم کو حاضر کیا جائے اور جو ہے حکومت کو جو ہے وہ حاضر کیا جائے، اپنے سامنے کھڑا کیا جائے، تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ تو پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چلا جائے گا. تو اس وقت ساری دلچسپی ادھر ہی ہے، دوسرے کیسز کے فیصلوں میں کوئی جو کہ بنیادی طور پہ جو مقصد ہے کسی بھی عدالت کا یا جوڈیشل سسٹم کا، جو بنیادی مقصد تو وہی ہے کہ لوگوں کے تنازعات، جو لوگوں کے کیسز ہیں وہ سنے جائیں اور حل ہوں. لیکن اس طرف کسی کی کوئی دلچسپی نہیں. دلچسپی یہ ہے کہ جناب سیاسی معاملات کو کس طرح سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے حکومت کو اور جو ہے وہ حاضر کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلے دیے جا سکتے ہیں.
یہ فیصلہ کیسے اور کہاں ہوگا کہ یہ مقدمہ کانسٹیٹیوشن کورٹ پہ جائے اور یہ مقدمہ سپریم کورٹ کے پاس رہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو بڑی واضح ہے کہ جن چیزوں میں کویسچن آف یعنی کانسٹیٹیوشن ہو، یعنی جس میں آئین کی تشریح ہی آپ لے لیں، اور جو کانسٹیٹیوشنل میٹر جس طرح سے اب یہ معاملہ جو ہے یہ چل رہا ہے الیکشن کمیشن اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، کہ کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ یہ کس کا حق بنتا ہے یا کس طرح سے یہ معاملہ ریزالو ہو سکتا ہے، تو ایسے معاملات جو ہیں سارے وہ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائیں گے، اور باقی جو مابین فریقین ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ یعنی اگر کسی سیاستدان پہ مقدمہ بنتا ہے تو وہ تو عام کورٹ میں چلے گا، اس کی اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں ہی آئے گی۔ اچھا، تو یہ معاملات جو ہیں یہ جو کانسٹیٹیوشن سے متعلقہ ہے یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائیں گے۔ نہیں، یہ اور سپریم کورٹ اپنی حیثیت کے لحاظ سے برابر ہوں گے یا کوئی ان میں برتر اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے، سپریم کورٹ بدرجہ جو ہے وہ اس کی حیثیت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ سے جو ہے وہ اوپر ہی ہوگی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کورٹ تو ایک اسپیسیفک جو ہے وہ فورم ہوگا جو کہ صرف کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو جو ہے وہ ڈیل کرے گا، لیکن باقی تو سپریم کورٹ ہی ہوگی جو کہ تمام ہائی کورٹس کے فیصلوں کے اوپر اپیلیں سنیں گی، جو تمام کیسز کے متعلق جو ہے وہ اختیارات اس کے پاس ہوں گے۔ صرف یہ ہے کہ حکمرانوں کو جو ہے وہ حاضر کرنے کا اختیار شاید پھر دوسری سپریم کورٹ کے پاس نہ ہو، باقی تو سارا کچھ ہی ہوگا۔ اچھا، تو وہ جو کانسٹیٹیوشن کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہوگا، اس کو سپریم کورٹ پہ چیلنج نہیں کیا جا سکے گا؟ بہرحال ابھی اس بارے میں کانسٹیٹیوشن کی جو پروویژنز ہیں وہ سامنے تو نہیں آئی، لیکن ایسا ہوگا۔ اچھا، اور اس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز ہی ہوں گے، یعنی جو سینئر ترین 3 جج ہوں گے ان میں سے کوئی چیف جسٹس ہوگا، اور باقی بھی جو جج ہوں گے وہ جو نامینیٹ ہوں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں وہ سپریم کورٹ کے ہی ججز ہوں گے، اور ان ججز کو جوڈیشل کمیشن ہی مقرر کیا ہوا ہوگا، وہ کسی گورنمنٹ یا کسی جو ہے وہ حکومت کے یا کسی پولیٹیشین کے مقرر کیے ہوئے نہیں ہوں گے۔ لیکن عام تاثر یہ کہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ فائز عیسیٰ صاحب نے کب ریکویسٹ کی ہے جی کہ جی مجھے جو ہے وہ آپ اکاموڈیٹ کریں؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے اور کانسٹیٹیوشن کورٹ کا وجود جو ہے وہ آئے۔ اگر یہ بات صرف اس بنیاد کے اوپر مخالفت ہے کہ جو پہلا چیف جسٹس، جو پہلے 3 سینئر 3 ججز ہیں ان میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو کی بجائے کسی اور کو جو ہے وہ لگا دیا جائے اور اس سے سارا قضیہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے، تو میرا خیال ہے تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب خود کہیں گے کہ جناب آپ مجھ سے نیکسٹ کو لگا دیں یا اس سے نیکسٹ کو لگا دیں، تو مجھے نہ لگائیں۔ انہوں نے کبھی بھی اس قسم کا جو ہے وہ خیال کا اظہار نہیں کیا کہ جی مجھے اکاموڈیٹ کرنے کے لیے سارا کچھ کریں آپ۔ اس کے علاوہ کون سے آئینی ترامیم اور کون سے آئینی اصلاحات پیش نظر ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ہے یہ جو آئینی ترامیم سے متعلق جو معاملہ پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا یعنی رہا، بلکہ سبھی کو کیے رکھا، تو اس میں معاملہ یہی تھا کہ پہلے جب بات ہوئی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہماری نیگوشیشن ٹیم کی، تو یہ بات ہوئی کہ جی یہ کوئی بہت اچھی امینڈمنٹس ہم کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا جی ٹھیک ہے بالکل اچھی امینڈمنٹس ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اسی بات کو کافی سمجھا گیا اور اجلاس بلا لیا۔ جب اجلاس بلایا تو پھر اس کے بعد بات آئی کہ جی امینڈمنٹس جو اچھی ہونے جا رہی ہیں تو بتائیں کہ وہ کون سی ہیں۔ تو اب پھر وہ ڈرافٹ جو ہے جو کہ میری ناقص رائے میں پہلے ہی ڈسکس ہو کے اس کے اوپر امپلائڈلی کنسنسس ہو جانا چاہیے تھا،
اور اس کے بعد پھر اجلاس اور اس کے بعد پھر میڈیا کے اوپر یہ بات ساری جو ہے وہ ڈسکس ہونی چاہیے تھی. تو جو ایسا نہ ہو سکا اور جب پھر یہ چیز سامنے آئی تو اب وہ ڈرافٹ جو ہے وہ 2-3 ہیں. اب ان میں سے اصل کون ہے اور نقل کون ہے، اب اس کا بھی ابھی جو ہے وہ بیٹھ کے کوئی جو ہے نا وہ نتارا نہیں ہوا کہ جی اس میں یہ نمبر 1 صحیح ہے، 2 صحیح ہے یا 3 صحیح ہے. تو آپ کو بھی پتہ نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے اصل ڈرافٹ تو وہی ہوگی جو حکومت کی ہوگی نا. حکومت کی بھی جو ڈرافٹ ہے وہ جو پہلے تھی، اس کے بعد پھر اس میں کچھ امینڈمنٹس ہو گئے، پھر دوسری آ گئی، پھر اس کے بعد وہ تیسری آ گئی. اچھا اب جو ہے وہ 3 ڈرافٹ جو ہے وہ بن رہے ہیں. 3 حکومت کے الگ ہو گئے. مولانا فضل الرحمان صاحب علیحدہ بنا رہے ہیں. ہاں جی، اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بنا رہے ہیں، اور حکومت تو پھر ہے ہی ہے. ہاں جی. تو اس میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جزویات میں، ڈیٹیلز میں آ کے فرق بھی ہوگا اور اس کے اوپر اعتراض بھی ہوگا، اس کے اوپر بحث بھی ہوگی. لیکن بنیادی طور پہ جو کانسیپٹ ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، اس کے اوپر میری جو اسیسمنٹ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یعنی JJUI، پیپلز پارٹی اور PMLN متفق ہیں، اور PTI بھی متفق ہے ماسوائے اس بات کے کہ جی فلاں صاحب نہ ہوں. ان کا جو معاملہ ہے وہ ایک صاحب تک رکا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی فلاں صاحب نہ ہوں تو پھر ٹھیک ہے، یا یہ آپ کر لیں لیکن 4 مہینے بعد کر لیں. بھئی 4 مہینے میں جو کام آج بہتر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر 4 مہینے کیوں اٹھائے رکھیں. تو وہ جی اس لیے کہ جی یہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ پھر نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ اس ایک بیسک جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر تو کنسنسس ہے. باقی اس میں باقی دوسری چیزیں ہیں. ہائی کورٹ کے ججز کی کارکردگی کو جانچنے کی بات ہے، اس کے اوپر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی کون سی بات ہے؟ اب یہ پتہ چلا ہے کہ ایک صاحب ہیں سپریم کورٹ کے، وہ بہت معزز محترم جج ہیں، وہ کہتے ہیں 11 بجے کے بعد وہ کام ہی نہیں کرتے. بھئی یہ کون سی بات ہے کہ 11 بجے کے بعد آپ نے کام ہی نہیں کرنا؟ اور پھر چھٹیاں جو ہے وہ یعنی کوئی سال میں 200 دن تو ویسے ہی وہ چھٹیوں میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ کیبنٹ کو اختیار دے دیں کہ کیبنٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز کا جو ہے وہ دیکھے کہ وہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے، یا کس ہے جوڈیشل کمیشن دیکھے. جوڈیشل کمیشن جو ہے یا جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ادارہ ہے کہ جو ججز کو اپوائنٹ کرتا ہے، جو ججز کا محاسبہ کرتا ہے. اگر وہ ان کی کارکردگی کو دیکھے گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لا کے حکومت نے اپنے انٹینشن واضح کر دیے کہ ان کے پسند اور ناپسند کے ججز ہیں. نہیں، ہم نے اس میں جو ہے وہ جو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو تبدیلی کی گئی ہے، دیکھیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ایسا اختیار کہ اپنی ہی ذات میں وہ جو چاہیں کریں، کسی سے مشورہ بھی نہ کریں، وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. اس کے بھی بڑے نقصانات ہوئے ہیں. اور ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ سیریز آف کیسز جو ہے 3 ہی جج ہیں، اور سب کو پہلے پتہ ہوتا تھا کہ اب اس کا یہ فیصلہ ہوگا. اور پھر 63A کا جو فیصلہ ہوا، وہ جس دن بینچ بنا پتہ لگ گیا تھا کہ یہی ہوگا. پھر بعض کیسز کو جو ہے وہ سال لگایا ہی نہیں گیا، یہ بھی غلط تھا. اب اس کے بعد جب اس ایکٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تبدیلی کر کے چیف جسٹس کو پابند کر دیا گیا ساتھ 2 سینئر ججز کے، تو وہ جو ہے وہ ٹلٹ جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا. اب اگر نمبر 2 اور نمبر 3 جو ہے وہ ایک بات پہ متفق ہو جائیں تو چیف جسٹس صاحب فارغ. وہی جو جس چیز کو روکنے کے لیے، جس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو کیا گیا تھا، وہ اب بات جو ہے وہ دوسری طرف چلے گی. نمبر 2 اور نمبر 3 تو پہلے سے تھے نا.
پہلے اس سے شرط سے آپ جب یہ کیا گیا تو جب یہ کیا گیا اب وہ نمبر 5 کو بھی کر سکتے ہیں. جب یہ کیا گیا تو پھر یعنی وہی جو مشکل ہے وہ درپیش رہی اور وہ اب چیف جسٹس کی ذات کی بجائے وہ دوسرے 2 میں چلی گئی. تو میرا خیال ہے کہ اب جو امینڈمنٹ کی گئی ہے وہ بہتر ہے کہ چیف جسٹس کی پوزیشن کو مستحکم کیا گیا ہے، لیکن اسے یہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ مشورہ ضرور کرے. ایک مختصر سی بریک، واپس رانا صاحب کے ساتھ کچھ مزید موضوعات پہ بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے وفاقی مشیر برائے سیاسی امور جناب رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب، یہ جو مولانا صاحب نے حکومتی منصوبے کو ناکام بنا کر بڑی شکست نہیں دے دی؟ نہیں، بالکل اس میں مولانا کا کوئی دوش نہیں ہے. انہوں نے بالکل شکست نہیں دی، نہ ان کا یہ مقصد تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے جو یہ سمجھا گیا ہماری نیگوشیشن ٹیم کی طرف سے کہ مولانا سے بات ہو گئی ہے اور مولانا جو ہے وہ مسودے کو طلب کیے یا دیکھے بغیر ہی اسمبلی آ جائیں گے اور آ کے ووٹ کاسٹ کر دیں گے، میرا خیال ہے کہ یہ بات درست نہیں تھی. اور مولانا نے جب مسودہ طلب کیا تو اس وقت اجلاس بلایا جا چکا تھا. جب مسودہ سامنے آیا تو اس کے اوپر نیگوشیشن بات تو ہونی تھی نا. تو جب وہ بات شروع ہوئی تو پھر اجلاس جو ہے وہ 10 بجے سے 3 بجے پہ چلا گیا. 3 بجے تک جب بات ختم نہ ہوئی تو پھر 3 بجے وہ 7 بجے چلا گیا. 7 بجے تک جب میٹنگ نہ ہو سکی تو پھر وہ 10 بجے چلا گیا. 10 بجے پہ جب گیا تو پھر یہ خیال آیا کہ جی اب رات کے وقت یہ سارا معاملہ. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ ڈسکس ہو کے، بلکہ میں تو اس سے پہلے مولانا سے کوئی بات نہیں ہوئی، لاک ہونی چاہیے تھی اور اس کے بعد اجلاس بلایا جانا چاہیے تھا. اس سے پہلے مولانا سے کوئی بات نہیں ہوئی، نہیں، کوئی تفصیلات نہیں شیئر کی. جو میری انفارمیشن ہے، میں اس کا پریوی تو نہیں ہوں، لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ بٹوین نیگوشیشن ٹیم اینڈ مولانا فضل الرحمان صاحب بات تو ہوئی تھی کہ جی یہ کچھ امینڈمنٹس ہم کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت جو ہے وہ قومی اور جمہوری مفاد میں ہیں. تو مولانا نے بھی غالباً یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے، ہم اس چیز کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کریں. لیکن مولانا کو وہ مسودہ جو ترامیم کے اوپر مبنی تھا، وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو 2 دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے نا، اس سے پہلے شاید ان کے ساتھ یہ ڈسکس نہیں ہوا. یہ بات مجھے مولانا کی جو ہے وہ درست معلوم ہوتی ہے. مولانا صاحب تو اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہ آپ لوگوں کے پاس تعداد اب بھی برابر تو نہیں ہے، تعداد تو اکثریت تو پی ٹی آئی کے پاس ہے، تو آپ اس کو کس طرح پاس کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ تعداد تو شاید پوری ہو سکتی ہو، لیکن میں اس رائے کا جو ہے وہ حامی ہوں، یا میری یہ رائے ہے اور میں اپنی پارٹی اپنی لیڈرشپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ جو ہم امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں ایٹ لیسٹ مولانا آن بورڈ ہونا چاہیے. مولانا آن بورڈ ہونا چاہیے. اور مولانا اگر ہم انہیں چھوڑ کے اگر تعداد پوری کر بھی لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بات درست نہیں ہوگی. یعنی سارے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل پہلو اپنی جگہ پہ، لیکن تھوڑا مورل ویلیوز. مولانا کو صرف اس معاملے میں آن بورڈ ہونا چاہیے یا ان کو حکومت میں بھی شامل ہونا چاہیے؟ اس مرحلے پہ اگر مجھ سے مشورہ کریں مولانا تو انہیں بالکل شامل نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ نہیں، پھر یہ بات ان کے اگینسٹ جائے گی. ہاں پولیٹیکلی. ٹھیک. اور میرا خیال ہے کہ مولانا ایسا کریں گے بھی نہیں. اس موقع پہ ان کے ساتھ صرف آئینی امینڈمنٹ پہ بات ہونی چاہیے، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو آن بورڈ لینا ضروری ہے. آن بورڈ لینا ضروری ہے کیونکہ اب آئینی امینڈمنٹس کے اوپر جب بات رکی تو اس طرح سے رکی
کہ مشاورت کا عمل جاری تھا. اس وقت یہ سمجھا گیا کہ مشاورت کا یہ عمل لیٹ شروع ہوا ہے اور وقت جو ہے وہ کم ہے. اتنے مختصر وقت میں یہ مشاورت کا عمل بہتر طور پہ مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو تھوڑا بڑھا دیا جائے. اور وہ عمل جو ہے وہ بدستور جاری ہے. تو اس عمل میں پیپلز پارٹی، PMLN اور JUI جو ہے وہ شامل ہیں. اس وقت PTI بھی شامل ہے، لیکن PTI والے جو ہے وہ تو جو اڈیالہ سے میسج آئے گا وہ تو اس کو مانیں گے، ان کو تو اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ غرض ہی نہیں ہے. تو جب یہ اب شامل ہیں تو یہ مشاورت کا عمل جو ہے یہ اسی طرح سے کمپلیٹ ہونا چاہیے اور کنسنسس ہونا چاہیے. لیکن مولانا کے ساتھ یہ تعداد پوری ہو جائے گی آپ کی دونوں ایوانوں میں؟ جی، مولانا کے ساتھ یہ تعداد پوری ہے. اچھا. مولانا اگر اس دن یہ مشاورت کا عمل جو ہے اس میں جو ہم نے ڈسکس کیا اگر اس طرح سے نہ ہوتا اور یہ بہتر طور پہ مکمل ہوتا اور مولانا اس دن ووٹ اپنا کاسٹ کرتے تو وی آر ان نمبر، لیکن وداؤٹ مولانا وی آر ناٹ ان نمبر. اور اس بات پہ کتنی حقیقت ہے کہ جی اب یہ معاملہ پیپلز پارٹی کے سپورٹ کیا گیا ہے کہ وہ مولانا صاحب کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ بنا دے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو ہے، پیپلز پارٹی اپنے سے ایک ڈرافٹ گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور مولانا صاحب کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہے، اور وہ ڈرافٹ جو ہے وہ آلموسٹ گورنمنٹ کے کنسنسس سے ہی ہے. اب اس کا اگر مولانا سے بھی کنسنسس ہو جاتا ہے، اس کے بعد کو باقی لوگوں سے بھی بات ہو رہی ہے، اختر مینگل صاحب کے لوگوں سے بھی بات ہو رہی ہے، کچھ اور لوگوں سے بھی بات ہو رہی ہے، تو وہ بھی اگر ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو بڑا کمفرٹیبل ہو جائے گا. تو اب کب کریں گے یہ کام؟ کیونکہ اس وقت تو پرائم منسٹر صاحب بھی ملک سے باہر ہے، تو کوئی ڈیڈ لائن ہے ذہن میں؟ پرائم منسٹر یکم کو آ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یکم کے بعد نیکسٹ ویک جو ہے وہ کافی اہم ہوگا اس حوالے سے. اچھا، پھر میدان گرم ہو جائے گا؟ نہیں، میدان گرم کیا ہونا ہے، میدان اسی طرح سے بیلنس ہی رہے، ٹھنڈا ہی رہے اور کام ہو جائے. کام ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ والا جو معاملہ ہے نا، اس میں ماسوائے ان جزویات کے جس کا ایک آپ نے ذکر کیا، کوئی چھوٹی موٹی اور بات ہے، اس کے علاوہ اس کے اوپر تو آلموسٹ کنسنسس ہے. لیکن آپ کے باقی چیزیں جو ہیں وہ ایک ججز کی ٹرانسفر والا معاملہ ہے، اس کے اوپر کافی لے دے ہو رہی ہے. اس طرح سے بہت چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، کوئی ہیومن اپنا جو بیسک رائٹس ہیں اس کے اوپر چلیں. ان چیزوں کو اگر ان کے اوپر کنسنسس نہیں ہوتا تو اسے پھر کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھا. آپ کے بقول تو نواز شریف صاحب دونوں حکومتوں کی رہنمائی کرتے ہیں، تو نواز شریف صاحب جو باہر جا رہے ہیں تو ان کی عدم موجودگی میں یہ سب کچھ ہوگا؟ نہیں، وہ باہر بالکل نہیں جا رہے، یہ بالکل خاطر جمع رکھے، وہ کہیں نہیں جا رہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنا میڈیکل چیک اپ کرانا ہو یا کسی جگہ پہ، جس طرح سے وہ چائنا تشریف لے گئے تھے، تو اگر کسی جگہ پہ جانا ہو تو سبھی جاتے ہیں، کوئی 2 4 10 دن کے لیے، تو وہ جائیں گے تو واپس آ جائیں گے. اچھا، آپ لوگوں کو اس چیز کی تو فکر ہے، اس پہ اجلاس بھی بلا رہے ہیں، اس پہ لابنگ بھی کر رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں اس پہ اسمبلی کا اور پارلیمنٹ کا اجلاس کیوں نہیں بلایا جاتا؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا پہ اسمبلی کا اجلاس بلا کے تو وہاں پہ ڈسکشن ہی ہونی ہے نا. میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ جو ہے وہ ان چیزوں کو اور زیادہ ہائی لائٹ کرنے سے، اگر پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو بھی تو میرا خیال ہے کہ ان کیمرہ ہونی چاہیے، اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ اس طرح سے نہیں کیا جانا چاہیے. وہاں پہ جو سیکورٹی ریلیٹڈ معاملات ہیں اس میں آپ مجھے بتائیں کہ جو اس وقت ہو رہا ہے اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے. اتنی قربانی، اتنی یعنی جو اپنا ہیکٹک اور آپریشن روز جو ہے وہ آپ جو ہے وہ شہداء کی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، روز جو ہے وہ باڈیز ہمارے آفیسرز کی، ہمارے جوانوں کی جو شہادت کو گلے لگا رہے ہیں وہ آ رہی ہیں، اور روزانہ آپریشنز ہوتے ہیں. تو اس میں تو اب اور اس میں کیا شدت لائی جا سکتی ہے، اس میں اور کیا جو ہے وہ بہتری لائی جا سکتی ہے. باقی جہاں تک یعنی سیاسی معاملات ہیں، سیاسی معاملات جو لوگ وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کے ساتھ کون سی سیاست ہے؟
وہ کون سی سیاست کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کون سی سیاسی گفتگو کرنی ہے؟ سیاسی گفتگو تو انہی کے ساتھ کرنی ہے نا جو وہاں پہ گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میرا خیال ہے کل اسے حکم مل گیا ہے کہ خبردار گڈھا پور کو بھی کہ تم نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کرنی۔ تو وہ صورتحال جو ہے اس کا حل پارلیمنٹ میں بحث کرنے سے تو نہیں مل سکے گا۔ بہت شکریہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب، وفاقی مشیر برائے سیاسی امور، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین کے ساتھ ہی آج کے جرگے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ سلیم صافی اور جرگے کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔